اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستو سے مراد وہ باریک کی ہوئی شکل و صورت ہے کہ جسے عام طور پر گندم یا جو وغیرہ سے بنایا جاتا ہے۔ البتہ اس سے مراد وہ باریک کی ہوئی شکل اور آٹے کی شکل مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ اس کی خاص شکل و صورت ہے کہ جس میں بعض اوقات مختلف قسم کی اشیاء کو شامل کیا جاتا ہے، جیسا کہ شہد، پانی اور دودھ اور آئل وغیرہ۔ بس گویا ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ستو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خشک ستو اور ایک گیلا ستو۔ اور جو گیلا ستو ہوتا ہے وہ بھی دو طرح کا، ایک وہ قسم کہ جس میں پانی شامل کیا جائے اور ایک وہ کہ جس میں گھی یا آئل وغیرہ شامل کیا جائے۔ البتہ ستو کی جو اصل شکل و صورت ہے وہ وہی خشک ستو ہے کہ جس کو آپ بطور خشک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں پانی وغیرہ ملا کر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ستو بہت بابرکت ہے، اگر اس کو بھرے پیٹ کھایا جائے تو یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے اور بھوک پیدا کرتا ہے، اور اگر اسے خالی پیٹ کھایا جائے تو یہ شکم سیر کرتا ہے اور حضر اور سفر میں بہترین زاد راہ ستو ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ستو گوشت پیدا کرتا ہے اور اپنی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اپنے بچوں کو ستو کا استعمال کرواؤ کیونکہ اس سے ان کا گوشت پیدا اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 روز تک ستو کا استعمال کرے تو اس کے کندھوں میں قوت پیدا ہوگی۔ نیز آپ ہی کے فرمان کے مطابق ستو انسان کو 70 قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرمان ذیشان کے مطابق ان بڑی بیماریوں میں سے جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ برص کی بیماری ہے۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے محضر میں تھا کہ مجھے اچانک سے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، مگر امام علیہ السلام کے وجود کی ہیبت کی وجہ سے میں پانی مانگنے میں شرم اور حیا محسوس کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے خادم سے پانی منگوایا اور اس میں سے ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ پانی میری طرف بڑھایا اور فرمایا اے ابو ہاشم اسے پیو کیونکہ یہ ٹھنڈا بھی ہے اور پاکیزہ بھی۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ وہ میں نے پانی پی لیا، مگر تھوڑی دیر بعد مجھے پھر دوبارہ سے پیاس محسوس ہوئی تو امام علیہ السلام نے اپنے خادم کو دیکھ کر فرمایا تھوڑا سا پانی، ستو اور شکر لو، اس طرح کہ ستو اور پانی کو آپس میں ملا لو اور بعد میں اس میں شکر کا اضافہ کرو۔ خادم کہتا ہے کہ میں ستو تیار کر کے لایا اور امام علیہ السلام نے وہ ستو ابو ہاشم کی طرف بڑھایا اور آپ نے ارشاد فرمایا اسے پیو کیونکہ یہ پیاس کو دور کرتا ہے۔ یہ ہم نے جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے پیش کی یہ ستو کی تمام اقسام سے مربوط، البتہ ہر چیز سے تیار کیے ہوئے ستو کی اپنی کچھ خاص خصوصیات ہیں کہ جن کو یہاں پہ ذکر کرنا ہم مناسب سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم اور جو سب سے زیادہ عمومی اور کثیر الاستعمال ہے وہ ہے جو کا ستو۔ سیف تمار کہتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا کہ میرے بعض ساتھی جو ہیں ان کے سینے میں درد محسوس ہوا، میں اسی عالم میں امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں اس بیماری کے متعلق بتلایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے جو کا ستو پلاؤ، انشاءاللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ سیف کہتا ہے کہ میں نے اسے 2 مرتبہ امام کے حکم کے مطابق یہ ستو پلایا اور اس کی یہ بیماری دور ہو گئی۔ دوسری قسم ہے مسور کا ستو۔ اس کے متعلق امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسور سے بنایا گیا ستو پیاس کو دور کرتا ہے، معدے کو مضبوط کرتا ہے اور اس میں 70 قسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ جسم کی زردی کو ختم کرتا ہے اور معدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام دوسروں کو نصیحت فرمانے کے ساتھ ساتھ خود بھی اپنے سفر میں بھی اس ستو کو اپنے پاس رکھتے اور آپ ارشاد فرماتے کہ جب بھی تمہارے خون میں ہیجان پیدا ہو جائے تو اس کو استعمال کرو، اس لیے کہ یہ خون کے جوش کو سکون میں کر دیتا ہے اور جسم کی حرارت کو دور کرتا ہے۔ تیسری قسم ہے چاولوں کا ستو۔ امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے جب پیٹ کے درد کے متعلق شکایت کی تو امام علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ چاولوں کو پی کر ان کا ستو استعمال کرو۔ پس امام کے حکم کے مطابق جب اس نے عمل کیا تو اس عمل کے ذریعے وہ شفا یاب ہو گیا۔ چوتھی قسم ہے سیب کا ستو۔ اس کے متعلق امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زہر کے تریاک میں سیب کے ستو سے زیادہ اور کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی طرح جب ابن بکیر نکسیر کی بیماری مبتلا ہوئے تو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیب کا ستو بنا کر استعمال کرو۔ پس ابن بکیر کہتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے مجھے شفا حاصل ہو گئی۔ علاوہ ازیں روایات میں خشک ستو کو استعمال کرنے پر بھی بہت زیادہ تاکید واری، جس طرح کہ ستو کو دیگر اشیاء کے ساتھ ملانے پر ائمہ معصومین علیہ السلام نے تاکید فرمائی، ویسے ہی خشک ستو کو استعمال کرنے پر بھی تاکید فرمائی۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خشک ستو کو
خالی پیٹ استعمال کیا جائے تو جسم کی حرارت دور ہوتی ہے، البتہ جب اسے پانی میں ملا کر استعمال کیا جائے تو اس کی یہ تاثیر نہیں ہوتی، یعنی پھر جسم کی حرارت کو دور نہیں کرتا۔ یعنی گیلا ستو یعنی پانی اور شہد وغیرہ میں استعمال کیے بغیر اگر اسے بطور خشک استعمال کیا جائے تو امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ زیادہ اثر آور اور اس سے زیادہ مفید فائدہ ہوتا ہے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔